آئیے میں آپ کو کچھ پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں۔ ہماری شریعت مردوں کے اوپر بہت سارے حکم کو فرض کرتی ہے، بہت سے ایسے معاملات ہیں جو ہماری شریعت نے عورتوں کے اوپر بھی فرض کر دیا ہے۔ لیکن آؤ ایک نقطہ آپ کو بتاتا ہوں، ہماری شریعت نے بہت سے ایسے حکم دیے ہیں جو مردوں کے اوپر تو فرض ہے، مردوں کے لیے اس کا کرنا ضروری ہے، لیکن عورتوں کو اس سے دور رکھا ہے۔ یعنی ہر ایسا کام جو گھر سے باہر والا تعلق رکھتا ہو، جس کام کے لیے عورت کو اپنے گھر سے باہر نکل کر کے جانے کی ضرورت پڑے، ہماری شریعت پھر اس معاملے کو عورت سے ساقط کر دیتی ہے۔ اب آئیے ذرا شروعات کرتے ہیں۔ جہاد ہمارے اوپر فرض ہے، مردوں کے اوپر اللہ نے جہاد کو فرض قرار دیا ہے اگر ضرورت پڑ جائے، لیکن عورتوں کے اوپر اللہ نے پھر جہاد کو فرض نہیں کیا ہے۔ ہاں، اگر ضرورت پڑ جائے، کوئی ایسا موقع ملے پانی وغیرہ پلانے کے لیے، اپنے مسلمانوں کی مرہم پٹی کے لیے جانے کی ضرورت پڑے تو ضرور جا سکتی ہے، لیکن اللہ نے اس عورت کے اوپر پھر جہاد فرض نہیں کیا ہے، کیونکہ یہ گھر سے باہر کی بات ہے، اب یہ گھر سے نکلنا پڑے گا، لہٰذا اللہ نے پردے کو ضروری سمجھا، جہاد کو اس کے لیے ضروری نہیں سمجھا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھو، جمعہ کی نماز تو مردوں کے اوپر اللہ نے فرض قرار دیا ہے، لیکن عورتوں کے لیے اللہ نے جمعہ کی نماز کو بھی فرض نہیں کیا ہے، کیونکہ یہ گھر سے باہر والی بات ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ آنے کی اجازت ہماری شریعت دیتی ہے، اگر وہ پابندی کے ساتھ آ کر کے جمعہ پڑھنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ 5 وقت کی نماز مردوں کے اوپر فرض ہماری شریعت نے آ کر مسجد میں قرار دیا ہے، تمہیں مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنی ہے، لیکن ہماری شریعت نے عورتوں کے لیے ان کے نماز کو ان کے گھر میں بہتر قرار دیا ہے، انہیں 5 وقت مسجد کی حاضری کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ پھر ایسی صورت میں ان کو گھر سے باہر آنا پڑے گا، تو ہماری شریعت نے ان کو اس فرض سے بھی بری رکھا ہے۔ اور حج کتنا مبارک فریضہ ہے، عمرہ کتنا مبارک کام ہے۔ اگر کسی عورت کے محرم اس کے گھر میں موجود نہ ہو، اس کا باپ، بھائی، شوہر یا ایسا کوئی بندہ جو اس کا محرم ہو، جو اس کے لیے جس سے پردہ کرنا ضروری نہیں، اگر کسی عورت کے گھر میں اس کا محرم موجود نہ ہو تو ہماری شریعت نے اس کے لیے پھر حج کو بھی ساقط کر دیا ہے۔ اکیلے کوئی عورت حج اور عمرے کے لیے نہ جایا کرے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا غور تو کرو، ہمارے اسلام نے عورتوں کے پردے کے لیے کتنا زیادہ خیال کیا ہوا ہے۔ اب ہماری شریعت اتنی آسانی دے کہ جہاد عورتوں پہ فرض نہیں، جمعہ عورتوں پہ فرض نہیں، 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کر کے پڑھنا عورتوں پہ فرض نہیں، اگر تمہارے کوئی محرم نہیں ہے تو حج عمرہ بھی تمہارے اوپر ضروری نہیں، اتنی آسانی کر رہی ہے۔ اب لیکن ہم اور آپ جو مزاج اپنا بنا رکھے ہیں، ہماری بیٹی کے کالج میں لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر پڑھنا ہماری نظر میں ضروری ہے، ایک ہی یونیورسٹی میں ایک ہی بینچ پر ہماری بچی کسی غیر کے ساتھ بیٹھ کر کے تعلیم حاصل کرے گی، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم ذرا اپنا مزاج دیکھیں، ہمارا دماغ خراب کر دیا ہے مغربی تہذیب اور مغربی کلچر نے۔ ابھی ویلنٹائن ڈے کی میں بات کر رہا تھا نا، ایک رپورٹ آئی ہے، وہاں کا ایک ہوٹل ہے دلی کا اویو ہوٹل، آپ معلوم کیجئے، وہاں کے ہوٹل والوں نے رپورٹ دیا تھا 14 فروری کے دن 120 جوڑے ملاقات کے لیے آئے تھے، روم لیا انہوں نے رینٹ پر، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ، عاشق اور معشوقہ نے مل کر کے اس روم کو وہاں پہ بکنگ کیا تھا، 120 جوڑے۔ اور جو رپورٹ سب سے زیادہ حیران کرنے والی یہ ہے، 120 جوڑوں میں 80 لڑکیاں مسلمان تھیں جو کسی غیر مسلمان لڑکے کے ساتھ وہاں پہ آ کر کے اس کے بستر کو شیئر کیا، نہ جانے کتنے گھنٹے تک اس کے ساتھ روم میں اس نے تنہائی میں رہا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہماری شریعت ان تمام چیزوں پر روک لگاتی ہے۔ اگر آپ پردے کا انتظام نہیں کر سکتے ہیں، اگر آپ اپنے یونیورسٹی میں اور کالج اور اسکول میں پردے کا انتظام نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کی قسم ہماری شریعت کی نظر میں پھر وہ تعلیم بھی آپ کی بچی کے لیے جائز نہیں۔ اللہ کے رسول کے پاس عورتیں آئیں، اے اللہ کے رسول، یہ مرد حضرات تو ہم سے ہر معاملے میں آگے بڑھ رہے ہیں، یہ آپ کے پاس آ کر کے دین سیکھا کرتے ہیں، ہم اس سے محروم رہ جایا کرتے ہیں، لہٰذا آپ ہمارے لیے بھی تو کوئی دن الگ سے نکال کر کے ہم کو تعلیم دیا کریں۔
اللہ کے رسول نے ان کی بات سن کر یہ نہیں کہا کہ اچھا تعلیم حاصل کرنے کی بات ہے نا، دیکھو یہ میرے پیارے پیارے صحابہ جو دنیا میں سب سے زیادہ شریف ہے میرے بعد، دیکھ رہے ہیں، ان سے تو کسی چیز کا ٹینشن ہے نہیں اور ان کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، اور تم بھی میری صحابیہ ہو، تمہارے لیے بھی تو اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، ایسے نہیں، تم سے کوئی غلط کام کا امکان نہیں ہے، مجھ سے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو اتنے اچھے اچھے لوگوں آ کر کے ایک بغل میں تم بھی بیٹھ کر کے اسی کونے میں اور ایک ساتھ تم لوگ جو ہے مکس تعلیم حاصل کر لیا کرو، ایسا رسول نے نہیں کہا ہے، بلکہ عورتوں کے ڈیمانڈ کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے عورتوں کے لیے الگ سے ٹائم کا انتخاب کیا۔ جب ہمارے رسول اپنے صحابہ کے بیچ میں اپنی صحابیات کو بلا کر کے ان کو دین کی تعلیم دینا گوارا نہیں کرتے تھے، پھر ہماری غیرت کہاں ہے؟ ہماری 20 سال کے گھر کی بچی اور ماں بہن بیٹی یہ کسی غیر مسلم کے ساتھ جائے گی، اس کے ساتھ ایک ہی بینچ پر وہ تعلیم حاصل کرے گی، پھر عزت کا جنازہ بھی نکالے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہماری شریعت نے ہر ایسی چیز سے ایک عورت کو دور رکھا جس میں اس کی بے پردگی کا بھی امکان ہو۔ تو یہ وہ آیت ہو گئی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ آگے اللہ اور پیاری بات کر رہا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اے عورتوں، تم زمانے جاہلیت کے عورتوں کی طریقے سے بناؤ سنگار کا اظہار نہ کیا کرو۔ اللہ زیب و زینت پہ بھی پابندی لگا رہا ہے۔ زیب و زینت دو طرح کا ہوتا ہے، یہ زمانے جاہلیت کا بناؤ سنگار کیا ہے، آئیے ذرا اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں ذرا غور سے سمجھیں گی اس پوائنٹ کو۔ اگر کوئی عورت بناؤ سنگار کرتی ہے، اگر کوئی عورت میک اپ کرتی ہے اور اس کے اس زیب و زینت اختیار کرنے میں اگر اس کے دل میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ مجھے کوئی دوسرا دیکھے گا تو بڑا پسند کر لے گا، میں کسی کے پاس سے گزروں گی اس کی نظر جب میرے اوپر پڑ جائے گی تو میں اس کو پسند آ جاؤں گی، اگر کوئی ایسی نیت کسی عورت کے دل میں ہے تو یہ اسلامی زینت نہیں ہو سکتا ہے، یہ زینت پھر زمانے جاہلیت کی زینت مانی جائے گی۔ ہاں اگر دل صاف ہے، اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت جتنا آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، تو یہ اسلامی زینت ہے اور غیر اسلامی زینت ہے۔ اب اس کے بعد آئیے کچھ مثال دے کر میں آپ کے سامنے بات واضح کرتا ہوں، کیونکہ مثال سے باتیں نا بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آتی ہیں۔ ہماری ماں اور بہنوں کو یہ بار بار لگتا ہوگا، یقین مانیں جب بھی پردے پہ بات کرو کہ مولوی صاحب کیا وہی پردہ ہمارے اوپر اتنے زیادہ جھمیلے ہے نہیں، آؤ ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے کبھی کوئی درخت دیکھا ہوگا، دنیا میں جتنے بھی درخت آپ کو ملیں گے کوئی بھی درخت آپ کو بغیر چھلکے بغیر کور کے نہیں ملے گا، یہ کمال ہے اللہ کا۔ اگر کسی درخت کے چھلکے اس کے کور آپ نکال دیں اور سائڈ کر دیں اس کو کہ اس میں چھلکے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ دیکھیں گے تھوڑے دن کے بعد، ایک آدھ دو مہینے کے اندر یا کچھ ٹائم کے بعد وہ درخت دھیرے دھیرے سوکھنا شروع کر دے گا اور وہ کاٹنے اور جلانے کے قابل ہو جائے گا، اب وہ پھل نہیں دے گا، اب اس کے اندر وہ بات نہیں رہے گی جو پہلے ہوا کرتی تھی جب وہ پردے میں اور چھلکے میں ہوا کرتا تھا۔ معلوم ہوا کہ یہ چھلکا اور پردہ کور یہ انسان کے لیے سیفٹی کا سبب ہے، اگر عورتوں کے اوپر سے پردہ نکال دیا جائے تو ان کے اندر پھر کوئی خوبصورتی باقی نہیں بچے گی۔ ایک اور مثال دوں، ہماری شریعت نے عورتوں کے اوپر پردہ اتنا لازم کیوں قرار دیا ہے؟ یہ کوئی آپ پہ زبردستی تھوپنے والی چیز نہیں ہے، ہماری شریعت کی نظر میں اللہ کی قسم آپ ہیرے اور جواہر سے بھی زیادہ قیمتی ہو، اس لیے آپ کو چھپا کر کے ہماری شریعت رکھنے کا حکم دیتی ہے۔ آؤ اس بات کو بھی مثال کے ذریعے واضح کر لیتے ہیں۔ آپ اپنے علاقے کی کسی بہت بڑی مارکیٹ میں چلے جائیں، آپ وہاں پہ کپڑے کی دکان پہ چلے جائیں گے، کپڑے کی دکان والا آپ کو کپڑا باہر لٹکا کر کے دکھائے گا نمائش کے طور پہ، کیونکہ جب آپ اس کے کپڑے کو دیکھیں گے تو اس کے پاس خریدنے آئیں گے۔ آپ چپل اور جوتے کی دکان پہ جائیں گے تو آپ کو دکان کے باہر اس کا سامان جو اندر بک رہا ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا۔ آپ کسی اور دکان پہ چلے جائیں گے، آپ کو وہاں بھی وہ دکان کے سامنے باہر نمائش کے طور پہ چیز نظر آئے گی، لیکن آپ پوری مارکیٹ کا چکر لگا لیجئے، اگر آپ کو اپنے صاحب گنج علاقے میں وہ منظر نظر آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ کسی اور جگہ جا کر دیکھ لینا۔ بڑے بڑے شہر میں چلے جانا، آپ ممبئی میں جانا، دلی جانا، گجرات جانا، لکھنؤ چلے جانا، جتنے بھی بڑے بڑے آپ کو مارکیٹ نظر آئیں،
جہاں آپ کو لگتا ہو کہ یہاں پہ یہ چیز مجھے دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ ساری مارکیٹ کا آپ جائزہ لینے کے بعد اگر آپ کسی سونار کی دکان میں چلے جائیں، جویلرز کی دکان پہ جائیں، جہاں پہ وہ سونا بیچتا ہے، ہیرا بیچتا ہے، وہاں پہ وہ ڈائمنڈ بھی رکھا کرتا ہے۔ اب آپ جب اس کی دکان پر جائیں گے تو منظر کچھ اور ملے گا۔ آپ نے کبھی بھی اپنی نظر کے سامنے کسی بھی سونار کو ہیرے سونے کے لٹکا کر کے رکھا ہوا نہیں دیکھا ہوگا۔ کوئی آپ کے سامنے ہیرا لٹکا دے، سونا لٹکا کر کے آپ کو دکھاتا ہوا کوئی بھی جویلرز نہ نظر آئے گا۔ یہ کیا بات ہے بھائی؟ کیا اس سونار کو اپنا سامان نہیں بیچنا ہے؟ یہاں چپل اور جوتے والے اپنا سامان دکھا رہے ہیں اور کپڑا والا اپنا کپڑا بھی دکھا رہا ہے، لیکن کیا ہو گیا اس آدمی کو؟ یہ سونار کیا پاگل ہے؟ کیا اسے اپنا مال آپ سے بیچنا نہیں ہے؟ کیا پبلک کو دکھانا نہیں چاہتا ہے؟ وہ چاہتا تو ہے کہ دکھے، اور اسی وجہ سے وہ اپنے سامنے بڑے بڑے ٹائٹل میں وہ ساری چیزیں لکھا کر کے بھی رکھتا ہے، لیکن وہ جانتا ہے میرے پاس جو سونا موجود ہے، جو ہیرا، جو ڈائمنڈ موجود ہے، یہ کپڑے کی طریقے سے سستا نہیں، یہ چپل اور جوتے کی طریقے سے ہلکا بھلکا نہیں، بلکہ اگر میں دکان کے باہر سونے کو لٹکا کر کے اس کو دکھاؤں گا، نمائش کروں گا، تو کوئی چور اور اچکا آئے گا، کوئی ڈاکو آئے گا، وہ اس کو لے کر کے فرار ہو جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ سونار کی دکان میں جائیں، چاروں طرف سے آپ کو سی سی ٹی وی کیمرہ نظر آئے گا۔ یو آر انڈر سی سی ٹی وی سرویلانس۔ ابھی دیکھو میرے سامنے لگ بھگ 20 سے 25 کیمرے لگے ہیں، ہے نا؟ اب میں جو بھی حرکت کر رہا ہوں میں کیمرے کی نظر میں ہوں۔ وہاں پہ جب آپ سی سی ٹی وی کیمرے میں ہوتے ہیں تو مکمل چاروں طرف سے آپ کی آواز بھی وہاں پہ ریکارڈ ہوتی ہے، آپ کی ایک ایک حرکت بھی وہاں پہ ریکارڈ کی جاتی ہے۔ اب سونار کی دکان میں جب آپ انٹری کرو گے، ہماری ماں اور بہنوں ذرا غور کرنا، آپ کو شاید ان تمام چیزوں سے زیادہ واقفیت ہوگی۔ سونار کی دکان میں چلے جاؤ گے، آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی بھی نظر میں ہیں، آپ چاروں طرف سے نگرانی میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی وہاں پہ آپ کو شیشے کے اندر سونا ملے گا، اس کے باہر بھی وہ نہیں رکھا ہوگا۔ یہ سونار تو اتنا ہوشیار ہے، یہ جانتا ہے کہ وہ سونا بہت ہی زیادہ قیمتی ہے، نہ دکان کے باہر لٹکا رہا ہے، نہ شیشے کے اوپر اس کو رکھا ہے، بلکہ مضبوط قسم کا شیشہ بنوائے گا اور اس کے اندر وہ اس کو رکھ کر کے اب بیچے گا اس کو۔ یہ کیوں ہے جانتے ہیں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ میری چیز بہت زیادہ قیمتی ہے، اگر میں اس کو باہر رکھ دوں گا تو کسی کی نیت خراب ہو سکتی ہے اور اس کو کوئی بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ کی قسم، یہ سونا اور سونار کی نظر میں تو بہت ہی زیادہ قیمتی ہے، لیکن شاید اتنی زیادہ قیمتی نہیں جتنا ہماری شریعت ہماری ماں اور بہنوں کو بتا رہی ہے۔ جب آپ اس دکاندار سے سونا مانگو گے، وہ شیشے کے باہر سونے کو نکال کر آپ کے ہاتھ میں بھی دے دے گا۔ آپ ہار دیکھو، چاہے 10 لاکھ ہی کا کیوں نہ ہو، آپ کے ہاتھ میں وہ دے دیتا ہے، آپ اسے دیکھ بھی سکتے ہیں، عورتیں تو پہن کر کے بھی اس کو چیک کر لیا کرتی ہیں، اور آپ اسی سے ہیرا مانگو۔ اب دیکھو مزاج سونار کا کیسے بدل رہا ہے۔ آپ اسے ڈائمنڈ کا مطالبہ کرو گے، اب وہ ڈائمنڈ آپ کو اس کاش کے اندر بھی رکھا نہ نظر آئے گا، بلکہ وہ سونار اب اور اندر جائے گا، اندر اس کا جو پرسنل روم ہوگا وہاں پہ کوئی اس کا الگ سے لوک ہوگا، اس لوک کے اندر ایک اور لوک ہوگا، وہاں سے وہ بڑے اہتمام کے ساتھ لا کر کے اس کو آپ کے ہاتھ میں رکھ دے گا۔ یہ لو بھائی صاحب ڈائمنڈ ہے، یہ ہیرا ہے۔ اچھا دیکھو، سونار تو سونے کو شیشے کے اندر آپ کو رکھ کر کے دکھا رہا تھا، لیکن ہیرا آپ کو وہاں بھی نہیں ملا ہے، کیونکہ یہ اس سے زیادہ قیمتی تھی۔ لیکن کتنی بھی زیادہ قیمتی کیوں نہ ہو، وہ سونار مجبور ہو جاتا ہے کہ اپنے گراہک کے ہاتھ میں اس کو دینا ہی پڑتا ہے۔ جب تک دے گا نہیں، کوئی دیکھے گا نہیں تو بکے گا نہیں۔ یعنی وہ سونا سونار کی نظر میں تو قیمتی ہے، ہیرا بھی اس کا سب سے زیادہ قیمتی تھا جو اس کو چھپا کر کے گھر میں رکھا تھا، لیکن اگر آپ مانگے تو لا کر کے آپ کو دکھانے پہ مجبور ہیں۔ ہماری شریعت ہماری ماں اور بہنوں کے لیے اتنا زیادہ پردے کا اہتمام کرواتی ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اللہ کی قسم میں کھا کر کے کہہ سکتا ہوں کہ آپ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ کی نظر میں سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہیں، ہیرے اور ڈائمنڈ سے بھی آپ کی زیادہ قیمت ہے۔ تبھی تو ہماری شریعت یہ حکم دیتی ہے، جب تم نکلا کرو اپنی نظر کی بھی حفاظت کیا کرو، اپنے آپ کو پردے میں ڈال کر کے رکھو،
کوئی آدمی تمہیں چھوڑنا تو بڑی دور کی بات ہے، تمہاری کسی ستر پوشی والی چیز کو اپنی نظر سے بھی نہ دیکھیں۔ یہ ہماری شریعت آپ کو اسلام کے اندر وہ مقام دینا چاہتی ہے، لیکن ہماری ماں اور بہنوں کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے اوپر تو اسلام زیادتی کر رہی ہے، اسلام ہمیں آگے بڑھنے نہیں دینا چاہتی ہے۔ آپ ذرا دیکھ لو، اسلام نے جن چیزوں پہ پابندی لگائی تھی آج اسی کی خلاف ورزی کر کے نہ جانے کن کن لوگوں نے عورتوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ عورت کو اتنا سستا بنا دیا ہے کہ 2 روپے کے شیمپو کے اوپر جب تک ننگی آدھی ننگی عورت کی تصویر نہ ہو جب تک ان کی شیمپو بھی نہیں بکے گی، اور یہ بات کرتے ہیں عورتوں کے مقام اور ان کے مرتبے کو سمجھانے کی۔ تو ہماری شریعت میں یہ آپ کا مقام ہے۔ ایک اعتراض ہماری ماں اور بہنوں کی طرف سے ہوتا ہے، وہ عجیب اعتراض ہے کہ جہاں پہ ہم لوگ رہتی ہیں، یہ ہر جگہ کی بات میں کر رہا ہوں الا ماشاء اللہ، جہاں ہمارا رہنا سہنا ہے وہاں کے آس پاس کی عورتیں بڑی گندے ماحول میں رہتی ہیں، یہاں کا کلچر ہی کچھ ایسا ہے، یہاں کا مزاج ہی کچھ ایسا ہے، یہ جواب دیتی ہیں تو بھلا اس برے ماحول میں ہم کیسے اچھی رہ سکتی ہیں؟ یہ اعتراض آپ کو سننے کو ضرور ملے گا۔ آؤ اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں۔ اگر آپ کا یہ اعتراض ہے، آپ کے آس پاس کے سارے لوگ گندے سماج اور معاشرے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے پڑوس میں رہنے والی عورتیں پردہ نہیں کیا کرتی ہیں، آپ جہاں بھی رہتی ہیں وہاں پہ بہت زیادہ گندے سماج کے لوگ رہا کرتے ہیں، تو آپ کا یہ اعتراض ہے کہ اس برے ماحول میں ہم اپنے آپ کو اچھا کیسے بنا سکتی ہیں؟ اور اس کو بھی ایک مثال ہی کے ذریعے سمجھاتا ہوں، کیونکہ مثال سے بات زیادہ اچھی سمجھ میں آتی ہے۔ آپ نے کبھی کمل کا پھول دیکھا ہوگا نا، وہ بہت پیارا لگتا ہے کھلتا ہے تو کمل کا پھول ہوتا ہے۔ یہ کمل کا پھول آپ جب بھی دیکھو گے یہ آپ کو گندی جگہ میں کھلتا ہوا ملتا ہے، کیچڑ میں کھلتا ہے۔ کہاں؟ کیچڑ کے اندر گندی جگہ پہ اتنا پیارا کمل کا پھول کھلتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کمل کے پھول کا ایک نام ہے، لوگ اس کو بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس کا نام لوگ بڑی احترام کے ساتھ لیا کرتے ہیں، کیونکہ وہ گندی جگہوں میں اپنا مقام پیدا کرتا ہے۔ یہ کمل کا پھول ہماری ماں اور بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ اگر گندی جگہ پہ میں اچھا بن کر کے دکھا سکتا ہوں، میں اتنا پیارا نظر آ سکتا ہوں، تو اس گندے سماج میں، اس گندے کلچر میں، اپنے گندے سماج اور معاشرے میں تم اپنے آپ کو اچھا کیوں نہیں بنا سکتی ہو؟ یہ پیغام ہمیں کمل کے پھول سے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے اس کے بعد ذرا میں کچھ واقعات کی جانب لے کر چلوں۔ آج ہمارے یہاں کی عورتوں کا معاملہ، ہمارے گھروں کا اور اللہ کے رسول کے زمانے کا معاملہ آپ دیکھ لیں۔ ایک عورت کو خبر ملتی ہے، خبر یہ ملتی ہے کہ اس کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، جنگ کے اندر وہ شہید کر دیا گیا ہے۔ خبر پانے کے بعد وہ عورت تھوڑی دیر کے بعد آتی ہے، وہ عورت اپنے آپ کو برقعے کے اندر ڈھانک کر کے لا رہی ہے، نقاب کے اندر بالکل مکمل طور پہ اپنے آپ کو پردے سے ڈھانکا ہوا ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا تو سوال کر لیا، اے ماں، جب تجھے اپنے بیٹے کی شہادت کی خبر ملی تھی تو تجھے اتنا موقع کیسے مل گیا کہ تو وہاں پہ حجاب کرنے لگی؟ اپنے آپ کو برقعے میں چھپانا تو نے زیادہ ضروری سمجھا اور چھپا کر کے یہاں پہ آ رہی ہے۔ تو جانتے ہیں اس عورت نے جواب یہ دیا تھا، اے میرے ساتھیو، ابھی میرا بیٹا جنگ کے اندر شہید ہوا ہے، میرا بیٹا مرا ہے، لیکن ابھی تو میری غیرت زندہ ہے، ابھی میری غیرت نہیں مری ہوئی ہے، اور میری غیرت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ میں اپنے آپ کو بغیر پردے کے لوگوں کے سامنے لا کر کے پیش کروں۔ یہ نبی کے زمانے کی عورتیں ہوا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ ایک عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی، اس کو مرگی کا دورہ پڑا کرتا تھا۔ آئی کہنے لگی، اللہ کے رسول، مجھے مرگی کی بیماری جب پڑتی ہے اور جب میں بے ہوش ہو کر کے گرتی ہوں تو یہ بڑی پریشانی مجھے ہوا کرتی ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کر دیں کہ اللہ رب العالمین میری اس بیماری کو دور کر دے، مجھے اللہ اس سے شفا دے دے۔ اللہ کے رسول نے اس عورت کی بات کو سن لیا، آپ نے فرمایا، میں نے تمہاری پریشانی کو سن لیا ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کر دیتا ہوں اور اللہ تم کو شفا دے دیتا ہے، لیکن اگر تو صبر کر لیتی ہے اس مصیبت کے موقع پہ، اگر تو صبر سے کام لے لے، وَلَكِ الْجَنَّةُ، اور اس صبر کرنے کی وجہ سے پھر اللہ تجھے جنت میں داخل کرے گا۔ اس عورت نے اللہ کے رسول کی زبان سے جب جنت کی بات کو سنا
کہنے لگی اے اللہ کے رسول اب میں آپ سے اس مرغی کی بیماری کو صحیح ہونے کی دعا نہ کرواؤں گی، مجھے اسی بیماری میں آپ رہنے دیں، کیونکہ صبر کرنے کی وجہ سے پھر اللہ مجھے جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن اس عورت کا مزاج دیکھو، کہنے لگی اے اللہ کے رسول جب مجھے مرغی کی بیماری پڑا کرتی ہے اور جب میں بے ہوش ہو کر کے گرا کرتی ہوں تو اس ٹائم پہ میری ستر بھی کھل جایا کرتی ہے، میری شرمگاہ بھی کھل جایا کرتی ہے بسا اوقات، یعنی میری پردے والی چیزیں بھی کچھ کچھ کھل جایا کرتی ہیں۔ اے اللہ کے رسول میں بے ہوش ہوا کروں یہ تو مجھے گوارا ہے، لیکن اگر اس ٹائم پہ میری ستر کھل جائے بے ہوشی کی حالت میں یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ آپ کو اللہ سے یہ دعا تو کرنی ہی پڑے گی کہ اللہ اس پریشانی کو ضرور دور کر دے کہ جب میں بے ہوش ہوا کروں تو میری ستر نہ کھلا کرے۔ جب اللہ کے رسول نے بیماری سے شفا کی دعا کی بات سنی تھی، اللہ کے رسول نے مشورہ دے دیا تھا چاہو تو دعا کر دوں، چاہو تو اس پہ تم صبر کر سکتی ہو اور تمہیں جنت ملے۔ لیکن جب عورت کہنے لگی اے اللہ کے رسول جب میری صدر کھل جایا کرتی ہے میں اس چیز کو برداشت نہیں کر پاتی ہوں اور مجھے یہ گوارا نہیں ہوتا ہے، آپ اللہ سے اتنی دعا ضرور کریں کہ اللہ پھر میری صدر نہ کھلنے دے۔ تو رسول یہ نہیں کہتے، دیکھو یہاں بھی وہی بات ہے، اگر تم صبر کر لیتی ہو اس معاملے میں تو اللہ تمہیں پھر جنت دے گا۔ اس لیے کہ ہمارے رسول کو یہ بالکل گوارا نہیں تھا کہ کسی بھی عورت کی ستر کھل جائے، اس کی کسی چھپانے والی چیز کو لوگ اپنی نظروں سے دیکھ لیں۔ ہمارے رسول کو دعا کرنی پڑی اور اللہ رب العالمین نے دعا کو قبول بھی کیا اور اسی ٹائم پہ قبول کیا۔ آئندہ جب وہ عورت بے ہوش ہوا کرتی تھی اس کی ستر نہیں کھلا کرتی تھی۔ اچھا بے پردگی کا انجام کیا ہوتا ہے؟ آئیے ذرا اس کے اوپر تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں ذرا غور سے سنیں اور آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ موضوع عورتوں کے بارے میں ہے تو ہم مرد اس سے آزاد ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو عورت ہوگی وہ ہماری ماں ہوگی، ہماری بہن ہوگی، ہماری آپ کی کوئی تو رشتہ دار ہو رہی ہوگی، لہٰذا اگر عورتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو ہر مرد اس کا ذمہ دار ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول کی وہ صحیح مسلم کی حدیث آپ یاد کریں، اللہ کے رسول نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، ہر آدمی نگراں ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ ہماری ماں بے پردگی سے رہتی ہے، ہماری ماں بہن بیٹیاں اگر بے پردگی کے ساتھ نکلا اور گھوما کرتی ہیں، کل قیامت کے دن ہمارا رب ہم سے سوال کرے گا کہ تم نے اپنے گھر میں پردے کی تعلیم کیوں نہیں دیا تھا۔ اب آئیے اس حدیث کو دیکھیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسلم کی حدیث کہ دو قسم کے ایسے جہنمی ہیں جن کو ابھی میں نے اپنی نظروں سے نہیں دیکھا ہے، ابھی وہ بعد میں آنے والے لوگ ہیں۔ دوسرے قسم کا تذکرہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ایسی عورتیں جہنم کے اندر جانے والی ہیں جن کو میں نے اپنی نظروں سے نہیں دیکھا ہے۔ نساء کاسیات عاریات، ایسی عورتیں جو کپڑا بھی پہنیں گی لیکن کپڑا پہننے کے باوجود وہ ننگی نظر آئیں گی، وہ ننگی اور برہنہ ہوا کریں گی۔ ممیلات مائلات، وہ عورتیں دوسروں کو اپنی جانب رجھانے والی ہوا کریں گی، دوسرے مردوں کو اپنے جانب وہ کھینچنے والی ہوا کریں گی، اپنے بناؤ اور سگار کے ذریعے اپنی جانب اٹریکٹیو کیا کریں گی۔ مائلات، اور دوسروں کی جانب وہ خود بھی مائل ہوا کریں گی۔ رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سروں کے حالات یہ ہوں گے کہ بختی اونٹنے کی طریقے سے ان کے سر کے بال ہوا کریں گے، یعنی بہت زیادہ فیشن میں ان کے بال اٹھے نظر آئیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میری پیاری ماں اور بہنوں ذرا غور سے سنو، اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں ایسی عورتیں جو کپڑا بھی پہنیں گی لیکن کپڑا پہننے کے باوجود وہ ننگی نظر آئیں گی، یہ جہنم کے اندر جانے والی عورتیں ہیں۔ یہاں شراح حدیث نے یہ بیان کیا ہے کہ ایسی عورتوں سے مراد کیا اللہ کے رسول نے لیا ہے، کپڑا پہنے اس کے باوجود ننگی نظر آئے۔ اس کی دو قسمیں محدثین نے بیان کیا ہے، یا تو لباس اس عورت کا اتنا زیادہ نیٹ دار ہو، جالی دار ہو کہ لباس پہننے کے باوجود اس کے اندر کے جسم نظر آ رہے ہوں،
اس عورت کے جسم جھلک رہے ہو، جیسے نیٹ والے لباس ہمارے یہاں چلتے ہیں، عورتوں کے یہاں آستین پوری نیٹ کی ہوتی ہے، اور دوسرے جگہوں کے بھی نیچے آپ دیکھ لیں اسکرٹ کے نیچے بھی. تو اگر کوئی عورت ایسا لباس پہنتی ہے کہ پہننے کے بعد بھی اگر اس کے جسم کے کوئی حصے اگر جھلک رہے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ عورت کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہے. اور دوسری وضاحت محدثین نے جو کی ہے وہ یہ کی ہے کہ وہ ایسی عورت ہوگی جو کپڑا اتنا زیادہ ٹائٹ اور فٹ پہنا کرے کہ اس کے جسم کا اتار چڑھاؤ اور نشیب و فریز ظاہر ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی عورت پھر جہنم کے اندر جانے والی ہے. لا يدخل الجنہ، ایسی عورت جنت کے اندر نہیں داخل ہونے والی ہے. ولا یجدن ریحھا، وہ پھر جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکتی ہے. کیونکہ وقت میرے پاس کافی مختصر ہے، اب میں بات آگے بڑھاتے ہوئے ذرا ایک رپورٹ کی جانب آپ کو لے چلتا ہوں، پھر وہیں پہ اپنی بات کو میں ختم کر دوں گا. 2 رپورٹ میں آپ کو دیتا ہوں امریکہ کی، ذرا غور سے سمجھیے گا. امریکہ کا ایک ماہانہ جریدہ ہے، اس میں ایک رپورٹ آتی ہے سن 1980 سے لے کر کے 1985، 1980 سے لے کر 1985، 5 سے 6 سال کے درمیان کی رپورٹ تھی. وہاں کی رپورٹ یہ بتا رہی تھی جتنی بھی عورتوں کی اس پیریڈ میں شادی ہو رہی تھی، جتنی لڑکیوں کی شادی دلائی جا رہی تھی، اس میں سے صرف 14% لڑکیاں ایسی تھیں جو حقیقت میں کنواری تھیں، جن کا کسی سے تعلق اس سے پہلے کبھی ہوا ہی نہیں تھا جسمانی طور پہ. ورنہ 86% ایسی لڑکیاں ملتی تھیں. اس 5 اور 6 سال کے بیچ میں تحقیق کرنے کے بعد اور سروے کرنے کے بعد یہ معلوم ہوا تھا، تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا تھا 86% لڑکیاں ایسی تھیں جو شادی سے پہلے کسی غیر آدمی سے، کسی لڑکے سے اپنا منہ کالا کروا چکی تھیں. اور مزید یہ رپورٹ بیان کرتے ہیں اس دور میں جتنی بھی لڑکیوں کی شادی ہوئی تھی اس میں سے 80% لڑکے اور لڑکی ایسے نکلے تھے جو شادی سے پہلے کسی سے غلط تعلق قائم کر چکے تھے. یہ اسی امریکہ کی بات ہے جو اپنے آپ کو بہت زیادہ ماڈرن سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ ترقی والا سمجھ رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، آؤ اسی کی ایک اور رپورٹ آپ کو دکھاتا ہوں. وہاں کی وزارت عدل ایک بیان جاری کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہے. بیان اس کا یہ آتا ہے کہ امریکہ کے اندر روزانہ ایک دن میں کم سے کم 1900 عورتوں کے ساتھ غلط کام کیا جا رہا ہے، غلط تعلق قائم کیا جا رہا ہے. کتنے؟ 1900 عورتوں کا ایک دن میں، ایک ہفتے کی بات نہیں ہے، صرف ایک دن میں 24 گھنٹے کی بات ہو رہی ہے. اور بہت حیرت میں ڈالنے والی یہ رپورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. رپورٹ آگے یہ بتاتی ہے اس میں سے 20% لڑکیاں ایسی تھیں جو اپنے باپوں کے ہوس کا شکار بن رہی تھیں. کم سے کم ہمارے یہاں تو اللہ نے اس چیز سے محفوظ رکھا ہے کہ ہمارے یہاں باپ کے ہوس کا شکار لڑکیاں کم ہوتی ہیں، ورنہ امریکہ کی جو حالت ہے نا 20% لڑکیاں اپنے باپ کے جنسی ہوس کا شکار ہو رہی ہیں اور اس سے وہ زنا کر رہا ہوتا ہے. اور 26% لڑکیاں اپنے قریبی رشتہ داروں کے ذریعے جنسی ہوس کا شکار ہو رہی تھیں. یعنی ان کے قریبی رشتہ دار جو ماموں زاد ہیں، خالہ زاد ہیں، پھوپھی زاد ہیں، یہ تمام جتنے بھی زاد آتے ہیں، ہماری شریعت نے ان تمام چیزوں سے پردے کا حکم دیا ہے. ہمارے یہاں تو عجیب معاملہ ہے، مارکیٹ جانا ہے بیٹی کو، اچھا کسی کو نہیں ملا ہے، جاؤ ٹھیک ہے تمہارے خالہ کا بیٹا موجود ہے، اسی کے ساتھ تم بائک پر بیٹھ کر جاؤ، ماموں کا لڑکا، پھوپھی کا لڑکا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ہماری شریعت نے ان تمام چیزوں پہ پابندی لگائی ہے. یہ امریکہ کی رپورٹ ہماری شریعت کی بھی تائید کر رہی ہے. 26% لڑکیاں اپنے قریبی رشتہ داروں کے ذریعے روزانہ 1900 میں سے 26% جنسی ہوس کا شکار ہو رہی تھیں. اور ہماری شریعت جو دور دراز کے رشتوں پہ بھی پابندی لگاتی ہے. کسی لڑکی کا دوست اس کے گھر میں ملنے کے لیے آ رہا ہے، کون ہے؟ تمہارے کالج کا دوست ہے، کالج میں پڑھنے والا ہے، اسی اسکول میں پڑھا کرتا ہے، آپ کی بچی مسلمان ہے، نہ جانے وہ کس دھرم سے تعلق رکھتا ہے، آپ کے گھر میں ملاقات کے لیے بھی وہ دھڑلے سے آ رہا ہے، اسی بیڈ روم میں وہ جا کر کے باتیں کر رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، امریکہ کی رپورٹ یہ بتا رہی تھی اس میں سے 50% لڑکیاں ایسی تھیں جو اپنے جان پہچان اور اپنے دوستوں کے جنسی ہوس کا شکار ہو رہی تھیں. یہ رپورٹ ہماری آنکھ کھولنے کے لیے کافی ہے. لہٰذا اپنے آپ کو اپنے گھروں میں
اسلامی پردے کو لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بڑا تعجب ہوا مجھے یہ رپورٹ پڑھنے کے بعد، آخر میں جو رپورٹ بیان کی گئی صرف 4% ایسی لڑکیاں تھیں جو کسی غیر لڑکے کی جنسی ہوس کا شکار ہو رہی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی صرف 100 میں سے 4 لڑکیاں ایسی نکلیں جو کسی غیر کے جنسی ہوس کا شکار، نہ تو اس کا کوئی زاد لگ رہا ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کبھی کوئی دوستی والا معاملہ ہے، بس یوں ہی کسی سے کوئی تعلق ہو گیا اور کوئی چکر ہو گیا، تو صرف 4% ایسی لڑکیاں نکلی۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں دور والوں سے خطرہ نہیں ہے، خطرہ ان لوگوں سے ہے جنہیں ہمارے گھر میں آنے کی ہم نے اجازت اور پرمیشن دے کر کے رکھی ہے، خطرہ ایسے لوگوں سے ہے جنہیں ہم نے سگے بھائی کے نام پہ خالہ زاد، ماموں زاد اور ان تمام رشتوں کو اپنے گھروں میں دھڑلے کے ساتھ آنے، اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ اٹھنے کی ہم نے اجازت دے رکھی ہے۔ میں بالکل بھی نہیں چاہ رہا ہوں کہ میں مزید اپنے آنے والے خطبہ کا وقت لوں، کیونکہ وقت کی پابندی ہی آپ کے برہیٹ جلسے کی کامیابی کی ضمانت ہوا کرتی ہے۔ میں پھر سے ایک بار شکر گزار ہوں آپ تمام اہل حضرات کا، جو اس لائق جنہوں نے مجھے سمجھا کہ اس عظیم الشان اجلاس میں مجھے شریک ہونے کا موقع نصیب کیا۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس پروگرام کو تو مزید یوں ہی سالوں تک کامیاب بناتا رہے، تاکہ اس کے ذریعے جو دینی تعلیم کا کام ہو رہا ہے، کتنے بچے اور کتنی بچیاں یہاں سے روزانہ قرآن اور حدیث کی باتیں لے کر کے جاتی ہیں، اللہ رب العالمین یہاں کے تمام اساتذہ کو اس کا بہتر سے بہتر بدلہ نصیب فرمائے اور ان کے لیے جنت میں جانے کا اس کو ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھروں میں پردے کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم اپنے گھروں میں مغربی تہذیب کو آنے سے اپنی بچیوں کو بچائیں اور اپنے گھروں میں اسلامی حجاب لاگو کریں۔ بھلے ہمیں معاشرہ پچھڑا ہوا معاشرہ سمجھے اور ہمیں لوگ یہ طعنہ دیں کہ تم تو 100 سال پرانی باتیں کر رہے ہو، بلکہ ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم صرف 100 سال نہیں بلکہ ہماری سوچ تو 1450 سال پہلے کی ہے، جو جناب محمد رسول اللہ کے گھرانے کی سوچ ہوا کرتی تھی، جو ہمارے صحابیات کی سوچ ہوا کرتی تھی۔ ہمیں اس کلچر کی ضرورت اپنے گھروں میں اپنانے کی ہے۔ اللہ رب العالمین کہی گئی تمام باتوں کے اوپر ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوب، بہت خوب۔